حضور اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں اور قبریں قریب آئیں تو حضور ٹھہر گئے. صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ چھڑیاں لے کر آؤ. کھجور کی چھڑی لائی گئی. حضور نے اسے چیرا, دونوں قبروں پر الگ الگ کر کے رکھ دیا. اب صحابہ کرام بھی تو ساتھ ہی تھے. کائنات میں صحابہ جیسا عظیم بندہ کوئی بھی نہیں ہے. انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے عظیم ترین جو مرتبہ ہے وہ صحابہ کا ہے. صحابہ اور اہل بیت جیسے نہ تھے نہ ہیں نہ آ سکتے ہیں. وہ مقام صرف انہی کا ہی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے حبیب کو وہ بصارت اور وہ بصیرت عطا فرمائی ہے کہ صحابہ ہونے کے باوجود حضور سے پوچھ رہے ہیں, حضور کام تو کر دیا ہے لیکن سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا, میں نے کیا دیکھا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. انی ارا ما لا ترون کا پریکٹیکلی اظہار ہے. میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. میں نے دیکھا ہے کہ ان قبر والوں کو جو ہے عذاب ہو رہا ہے. آج جتنی بھی سائنس ترقی کر گئی ہے, کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں دیکھ کر بتاتا ہوں اس مردے کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کوئی کیا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس میت کو عذاب ہو رہا ہے اور اس میت کو عذاب نہیں ہو رہا؟ اللہ نے یہ خصوصیات, یہ فضائل, یہ کمالات اور معجزات اپنے حبیب کو ہی عطا فرمائے ہیں. اپنے حبیب کو ہی عطا فرمائے ہیں کہ حضور قبر کے اوپر چلتے ہوئے قبر کے نیچے کے حالات سے واقف ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ بھی جانتے ہیں. پتہ نہیں وہ کب کے فوت ہوئے اور اپنی زندگی میں انہوں نے کون سے اعمال کیے, اور ان سارے اعمال میں سے جس عمل کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے حضور اس سے بھی واقف ہیں. اور صرف واقف ہی نہیں بلکہ اس سے اپنی امت کو آگاہ بھی فرمایا. قرآن کہتا ہے نا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ, میرا حبیب غیب کی خبریں دینے میں بخل نہیں کرتے. یہ نہیں کہ چھڑیاں چیریں اور رکھ دیں اور صحابہ نے پوچھا چھوڑو صحابہ تمہارا کیا کام, یہ میری ذمہ داری تھی میں نے کر دیا. نہیں, اللہ نے مجھے غیب عطا فرمایا ہے, میں تم پر بھی آشکار کرتا ہوں, تم پر بھی اظہار فرماتا ہوں کہ ان 2 لوگوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے. ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا, ایک جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا, اور دوسرا جو ہے وہ چغلیاں کرتا ہے, وہ غیبت کرتا ہے. اس وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور میں یہاں سے گزر رہا ہوں تو میں نے ان 2 چھڑیوں کو منگوایا, چیرا, دونوں قبروں پر رکھ دیا کہ جب تک یہ تر رہیں گی یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی, اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی, اور اللہ کے ذکر کی برکت سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. یعنی جو کچھ ہو چکا وہ بھی حضور نے بتایا کہ اپنی زندگی میں یہ بندہ چغل خور تھا, یہ بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. جو کچھ ہو چکا حضور وہ بھی جانتے ہیں, اور جو کچھ ہونے والا ہے کہ یہ چھڑیاں جو ہیں وہ تر رہیں گی, ان کے ذکر کی برکت سے اللہ عذاب میں تخفیف فرما دے گا. تو اسی وجہ سے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں. تو میرے بھائی اللہ نے اپنے حبیب کو بے پناہ نوازا ہے اور اتنا عظیم رسول ہمیں نصیب ہوا. ابھی بھی اس پر اگر میلاد النبی کا شکرانہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے تو بتائیں پھر کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے اپنے حبیب ہمیں نصیب فرمایا.